بات کی تھی کہ کام کرنے کے لیے ٹک ٹاک کے لیے کام کرنا. بالکل صحیح ہے. ہاں جی ٹک ٹاکس کا بھی انہوں نے بتا دیا. جی میڈم میڈم اسٹارٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل خبروں میں کوئی تشویش رہی میری پارٹی کی رکنیت کے اور پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہونے کے حوالے سے اور پھر یہاں پر میرے کیس کے لیے. تو میں تھوڑا کلیئر کر دوں. جب ریزرو سیٹس کے لیے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پارٹی نامینیٹ کر سکتی ہے. جب میں کینڈیڈیٹ بن جاؤں گی, جب یہ ہمیں اگر سیٹیں الوکیٹ کریں گے تو اس وقت مجھے اپنے فارم دوبارہ جمع کرانے پڑیں گے. یہ پروسیس ہے. ساتھ مجھے پارٹی ایفیلیشن ایفیڈیوٹ بھی اس وقت بھی جمع کرانا پڑے گا. جن کو ابھی سے تکلیف ہے اور بالخصوص ہماری الیکشن کمیشن کو, جن کو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ ہر چیز کا پرابلم ہو جاتا ہے, جس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی لکھا ہوا اس سے ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کی وہ رکنیت کے لیے پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کے ہیں تو یہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی اب ایک ہی چیز ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ابو جی کی جماعت, زرداری ابو کی جماعت اور بلاول بیبی کی جو جماعت ہے وہ دونوں کی الگ الگ چیئرمین ہے, لیکن ذرا کوئی وہاں پر بھی نظر ڈالے کہ دونوں نے الیکشن کس جماعت سے لڑا ہے. نہ وہاں پہ چیئرمین پہ پھپکی کسی جاتی ہے, نہ وہاں پر کچھ اور کہا جاتا ہے. ادھر تو زبان میں بھی با ملاحظہ آ جاتا ہے, اور یہاں ہمارے نام لیتے ہوئے بھی ان کی زبانیں ڈگمگاتی ہیں. یہ جو مسٹر سک اندر ہیں, ان سے بندہ پوچھے کہ آپ فرینچ میں وکالت پڑھتے رہے ہیں, فرانس میں رہے ہیں آپ. کنول شوزب کا نام 2018 میں اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا تھا ایز ممبر نیشنل اسمبلی. اس کے علاوہ 6 دفعہ تو انہوں نے میرے پہ کیسز کیے اور 18 دفعہ کوئی میں نے ان پہ کیسز کیے. میرا نام ان کو بڑا ڈاڈا سونا پتہ ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر ہو, انہوں نے ان کی پھپکی کسنی ہوتی ہے. حامد رضا صاحب کی بات کی اس دن ایس آئی سی کے چیئرمین کے طور پہ, تو وہاں پر بھی ان کا جو ہے یہ والا سٹائل شیکسپیئر کا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو تھوڑا سا اپنے حدود و قیود میں رہے. اور میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سردار کہنے پہ اور باقی صاحب کے لاکے لگانے پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. آپ کے سامنے ایک سابق ایم این اے کا ایک اس وقت کی پٹیشنر کا نام غلط پکارا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی واٹ ایور, تو آپ نے اس پہ نوٹس نہیں لیا, باقی تو آپ ہر وقت ہمیں ٹوک رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک تو میرا یہ بھی پروٹیسٹ ہے. میرا نام واٹ ایور نہیں ہے, کنول شوزب ہے, جو رات کو آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ کیس اب جس طرف جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل سننے میں آیا ہے کہ بڑی کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, تو یہ ایسے ٹائم پہ ملاقاتیں نہیں کی جاتی ہیں, آئین اور قانون کو دیکھا جاتا ہے. ایک کلپ ہے جو ہم نے ابھی پی ٹی آئی آفیشیل پہ بھی لگایا, پلیز وہ ضرور دیکھیں. جب علی ظفر صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے التجا کی تھی اسی الیکشن ایکٹ 104 جو ہے اس کی شک کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ جب ہم کل کو آپ سے ریزرو سیٹس لینے آئیں گے, تو انہوں نے کہا جب آپ آئیں گے چیلنج کریں گے تو تب دیکھیں گے. اب ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد وہ آئین دکھاتے ہیں, یہی الیکشن ایکٹ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں میں کیا کروں, باہر کیسے نکلوں. تو جو بلہ چھینا گیا تھا سارا مسئلہ وہیں سے شروع ہوا. انٹرا پارٹی الیکشن اے این پی کا ہو تو 1 منٹ میں ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. نواز شریف کی صدارت ہو تو خاموشی سے, بلکہ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے تو مٹھائیاں بھی بانٹی ہوں گی کہ 28 مئی کو وہ صدر بن گئے واپس اپنی جماعت کے. یہاں تو نہیں بیچارے پرائم منسٹر بن سکے, ساتھ والی بلڈنگ میں وہ گھر کو آگ لگ گئی تھی گھر کے ہی چراغ سے. لیکن جب یہ معاملات ہوتے ہیں اور ایک آپ کو نظر آتا ہے ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے, الیکشن کمیشن کے جو رویہ ہے اس میں آپ کو بالخصوص نظر آتا ہے کہ باقی جماعتوں سے ان کی کچھ خاص قسم کا لگاؤ اور محبت ہے, لیکن جہاں پی ٹی آئی کا نام آ جائے تو پھر ایک خاص قسم کا بغیر بجلی کے کرنٹ آ جاتا ہے. سو اس کو ذرا تھوڑا اپنے رویے پہ نا نظر ثانی کریں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. پاکستان کے 80 سے 85% عوام اسی جماعت کی ووٹر ہے جس کا آپ نام برداشت نہیں کرتے, جس سے آپ نے پولیٹیکل پارٹی ہونے کا حق چھین لیا الیکشن سے عین پہلے, جس کے لیے آپ نے پہلے ہی تیاری کی ہوئی تھی. اور ماشاءاللہ راجہ ریاض صاحب کی بھی میں جو خصوصیات ہیں اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو تو آمد ہوتی ہے, ان کے اوپر کوئی الہامی خصوصیات ہیں جو ان پہ الہام نازل ہوتا ہے.